والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشوم في المرأة والدار والفرس متفق عليه۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست جو ہے تین چیزوں میں ہے: عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ لا طیرۃ حدیث میں نحوست کی نفی کی گئی ہے، اس حدیث میں کس طرح ہے کہ تین چیزوں میں نحوست ہے؟ تو اس حدیث کے حوالے سے امام مالک علامہ خطابی رحمہ اللہ اور ابن قتیبہ وغیرہ دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ روایت مستثنیٰ ہے اس سے، اور اپنی حقیقت پر ہے۔ البتہ امام قرطبی نے کچھ تدارک کیا ہے کہ ان کے مقصد اس طرح نہیں ہے جس طرح جاہلت والا بدپالی لیتے تھے، پکڑ لیتے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس روایت کا مقصد جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر بدپالی نحوست ہوتی تو اس تین چیزوں میں ہوتی، بالکل ہے ہی نہیں۔ جس طرح دوسری حدیث میں بھی اس طرح کے ہے کہ نحوست نہیں ہے، اگر ہوتے تو اس تین چیزوں میں ہے، اس طرح کے الفاظ میں حدیث ہے۔ تو تطبیق کس طرح؟ ایک جگہ نفی ہے، اس تین چیزوں میں بھی نفی موجود ہے، اور اس حدیث میں اس بات ہے، اس کی جواب صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب یہی ہے کہ یہاں شوم سے شرارت اور بےخیری مراد ہے، وہ بدپالی مراد نہیں ہے جو ان کے ذات کی طرف سے ہے کہ جب یہ چیز ہو تو برکات چلی جائے گی اور بے برکتی آ جائے گی، ان کی ذات کی وجہ سے اس طرح نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کے قول ہے اور سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ عورت کی نحوست یہ ہے کہ وہ بد مزاج ہو، یعنی ان کی ذات سے کوئی بدپالی نہیں لی جاتی ہے کہ وہ کس گھر آ جائے تو وہ گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے خود بخود آٹومیٹک۔ اس طرح نحوست جو جاہلت والے لیتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، یعنی کہ وہ بد مزاج عورت جو ہے وہ نحوست ہے، یہ بد مزاجی خود ایک نحوست ہے، شرارت اور جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور دار گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر جب تنگ ہو اور جب گھر کی پڑوس اچھے نہ ہو۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب گھر میں بارش کے وقت پانی اندر آتا ہو
اور یہ ایک نحوست خود بخود ایک نحوست ہے، ایک شر ہے، ایک بے خیری ہے اس میں۔ اور گھوڑے کے نحوست بے خیری یہ ہے کہ جب وہ شریر ہو، سواری کرنے نہیں دیتا ہے، تیز رفتاری سے نہیں جاتا ہو، یہ ان کی شرارت ہے۔ گھوڑے کی نحوست جب شریر ہو، شرارت والی ہو، سواری کرنے نہیں دیتا ہو، اور رفتار صحیح نہ ہو، اور جب یہ تین چیز اس طرح نہ ہو تو یہ برکت والی چیز بھی ہے۔ جس طرح ایک روایت میں ہے، وہ روایت امام البانی نے صحیحہ کے اندر ذکر کی ہے اور صحیح قرار دی ہے کہ لا شؤم فی شیء، کسی چیز میں بدپالی نہیں ہے، جو نپی ہے وہ بدپالی نپی ہے۔ اس کے شرارت کی وجہ سے کوئی شر ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ کسی چیز میں شؤم نہیں ہے، وقد کان الیمن، اور کبھی یمن ہوتا ہے، یہ تین چیزوں میں برکت ہوتے ہیں، اور اس تین چیزوں میں یہی ہے، عورت میں برکت، گھر میں برکت ہے، گھوڑے میں بھی برکت ہے، تین چیز برکت والی ہے۔ اور برکت کا مقصد بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات میں برکت ہو، بلکہ اس میں جو خیر والی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، تو یہ مقصود ہے۔ عورت برکت والی کب ہے؟ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ جب اس کے اندر یہ چار صفات موجود ہو، تو وہ جنت جائے گی اور وہ برکت والی ہے۔ اور گھر میں اگر یہ تنگی نہ ہو، پانی نہیں آتا ہو، تو یہ بھی برکت والی چیز ہے۔ گھوڑے کے بارے میں خاص روایت ہے کہ الخیر معقود فی نواس، الخیر معقود فی نواسی الخیول، یعنی کہ نواسیوں میں خیر باندھا ہوا ہے۔ یہ بہترین تطبیق ہے۔ اس طرح برکت بھی کسی کی ذات میں برکت نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے کہ اس کے آثار میں برکت ہے، اس کے پسینے میں، اس کے تھوک میں، اس کے جو کپڑے ہیں وہ دھوئے جاتے، بیماروں کو وہ پانی پلائے جاتے تو شفایاب ہو جاتے، وہ برکت اور وہ خصوص صرف رسول اللہ کے ہیں، کسی اور کے اندر یہ برکت نہیں ہے ذاتی۔ البتہ کسی کو برکت کی بات کرنا کہ یہ آپ کی برکت ہے، تو یہ بات تو صحیح ہے۔ آپ کی برکت کے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذات کے اندر برکت ہے، نہیں، یعنی آپ جو خیر کے کامیں کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے آتے ہیں تو آپ کی وجہ سے آتا ہے۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، آپ کو رزق دیا جاتا ہے آپ کے ضعیف لوگوں کی خاطر سے، تو یہ ان کی برکت ہے، یعنی ان کی وجہ سے اللہ کی برکت۔ طالب العلم ہے، گھر میں ان کی وجہ سے برکت آتی ہے، کچھ کما نہیں سکتا ہے علم کی وجہ سے، گھر والے اس کی بھی مصرف ادا کرتے ہیں، اپنے بھی ادا کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے برکت ہے، یہ ان کے لیے کہا جا سکتا ہے گھر میں یہ آپ کی برکت ہے۔ اس کی دلیل اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، ما ہی بأول برکتکم آل ابی بکر، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے۔ یہ تیمم کا حکم جب نازل ہوئے غزوے میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، ان کی ہار گم ہونے کی وجہ سے لوگ ٹھہر گئے، لوگ ظاہراً ناراض ہو گئے کہ یہ ہم ٹھہر گئے، پانی نہیں ہے، تو اس میں خیر نکل آیا کہ تیمم کا حکم نازل ہوا
تو ماہیہ باول برکتکم آل ابی بکر، آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی برکت یہ بھی ذاتی برکت نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکت آنا، تو یہ نسبت اس طرح ہو سکتا ہے، جائز ہے، رسول اللہ کے سامنے اس نے یہ بتا دیا۔ اشم فی المراتی والدار والبرسی، باقی جاہلیت کے جو بدپالی ہے وہ نہ پہ ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ فی روایت اشم فی المراتی والمسک والدابہ، یہ صرف الفاظ کی تغییر ہے، اور یہ امام البانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شوم لفظ شاذ ہے، واللہ اعلم، اگر شاذ نہ بھی ہے تو اس کی تطبیق یہی ہے، آسان ہے۔ وعن جابر قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے ایک غزوے میں، بعضوں نے کہا ہے یہ غزوہ تبوک ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع ہے۔ ولما قفلنا كنا قریبا من المدینہ، جب ہم لوٹ آئے مدینے کو قریب آئے ہم پہنچے، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ انی حدیث عہد بعرس، میں نئے شادی کرنے والا ہوں، نئے شادی شدہ ہو۔ قال تزوجت، آپ نے شادی کی؟ قلت نعم۔ قال ابکر ام سیب، کواری سے شادی کی ہے یا سیبہ سے؟ قلت بل سیب، سیبہ ہے، بیوہ ہے۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، فہل بکرن، آپ نے باکرے سے شادی کیوں نہیں کی؟ تلاعبها و تلاعبک، آپ ان سے کھیلتے، وہ آپ سے کھیلتے، کھیل کودنا کرتے تھے دونوں۔ اب بخاری کی ایک روایت میں ہے تضاحکها و تضاحکک، وہ آپ سے اور آپ ان سے ہنستے تھے، ہنسی کر رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ تداعبها و تداعبک، مستی کر رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے تعوذها و تعوذک، اس طرح کی روایت ہے، ترغیبی الفاظ ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ان سے شادی کرنے میں خیر زیادہ ہے۔ اس طرح کی روایت ہے علیکم بالابکار، آپ پر لازم ہے کہ باکرے سے شادی کرے، فإنہن اعذاب افواہا وانتق ارحاما، معجم صغیر کی ایک لفظ ہے کہ وارضع بالیسیر، تھوڑی چیز دے کے خوش ہو جاتی ہے۔ فلما قدمنا ذهبنا لندخل، جب ہم آ گئے، ہمارے ارادہ تھا کہ ہم داخل ہو جائیں مدینے، قد رسول نے کہا امہلو، انتظار کر لے، کیونکہ ایک حدیث میں منع ہے کہ رات کی طرف سے نہ جائے گھر، لیکن یہ پہلے سے جب خبر مل چکی ہو تو پھر انسان داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور ادب ہے کہ اچانک نہ جائے، گھر کے اندر بیوی ہے، وہ اپنے صفائی کر لے تو پھر آپ چلے جائیں، اسے نہیں کہ اچانک آپ چلے جائیں اور اپنی بیوی اسی حالت میں، بری حالت میں، گندگی حالت میں آپ کی نظر پڑ جائے، اس پر بال صاف نہ ہو، پراگندہ بالوں والی ہو، کپڑے صحیح نہ ہو، تو پھر وہ بعد میں جتنا بھی صفائی کرے مزین ہو جائے تو پہلے جو تصویر ہے نا شروع والے، وہ آپ کے ذہن سے نہیں چلی جائے گی، پھر تو محبت میں کمی آ جائے گی۔ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو مزین کرے۔ ہم ہلو حتی ندخل لیلا، عشاء، اور خصوصاً جب سفر سے آ جائے۔ اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ صحابیات اپنے آپ کو مزین کرتی تھی، لیکن تم تشعثتو تصریح ہے تاکہ جو فراگندہ بالوں والی ہے وہ اپنے بالوں میں کنگھی استعمال کرے، وہ تستحد المغیبہ، جو مغیبہ ہے وہ بلیڈ استعمال کرے، لوہا استعمال کرے، بلیڈ وغیرہ۔ متفق علیہ۔ حدیث کی فوائد کچھ بیان بھی ہو گئی، کچھ مزید بیان کرتے ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حاضری غزوات میں صحابہ کرام کے عدم تکلف، اس نے شادی کی ہے رسول اللہ کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم ناراضگی. جس طرح آج کل ہمیں کوئی دعوت نہ دے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں کہ آپ نے ہمیں دعوت کیوں نہیں دی. رسول اللہ نے نہیں کہا کہ مجھے کیوں دعوت نہیں دی، مجھے کیوں پتہ بھی نہیں ہے. عدم تکلف، جن کے لیے مصروف رہنا، فارغ رہنا باقی مصروفیات سے، یہ اہم بات تھی. چوتھا فائدہ، باکرے کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیبات، اس میں بہت زیادہ خیر ہے. ذہن کی حفاظت، نظر کی حفاظت سب سے زیادہ جب ہوتی ہے تو وہ باکرے سے شادی کرنے میں ہوتی ہے. اولاد اس سے زیادہ ہوتی ہے. تزوج الودود الولود حدیث میں ہے. ایسی عورت سے نکاح کرے جو ودود محبت کرنے والی ہو، الولودہ زیادہ بچے جنم دینے والی ہو. البتہ جابر ہوں کہ ایک عذر اس نے پیش کیا کہ میرے بہنیں ہیں، تقریباً 9 بہنیں تھے ان کی، اور گھر میں اگر میں باقیرہ لے کر آؤں وہ بھی میرے بہنوں جیسے ایک ہو جائے گی، تو میرے بہنوں کی تربیت کون کرے گی. تو اس وہ خاطر سے میں نے بڑی عورت سے شادی کی کہ وہ میری بہنوں کی ماں کی طرف بن جائے اور ان کی خدمت کرے، ان کی کنگھی لگائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی اس میں ایک فائدہ ہے کہ عورت شوہر کی بہنوں کی خدمت کرے گی بلا تکلف، خوشی کے ساتھ. یہ 5واں فائدہ. چھٹا فائدہ، شادی کرنے سے پہلے سوچنا مصالحوں پر کہ مصلحت باکرے میں ہے، صحیبے میں ہے، کس طرح میں ہے. 7واں فائدہ، صحابہ کرام کی ہوشیاری، خصوصاً جابر کی ہوشیار ہونا. اتنا ہوشیار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ امر کو پسند کیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. 8واں فائدہ یہ ہے کہ گھر میں اچانک داخل ہونا بند ہے. جو مسافر آ جائے سفر کے بعد اچانک داخل ہونا مسافر کے لیے صحیح نہیں ہے. پہلے خبر بھیجے، مسجد چلے جائے، کچھ دیر بعد چلے جائے. 9 نمبر فائدہ یہ ہے کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو مزین کرے. شوہر کا حق ہے کہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو مزین کرے، یہ شوہر کا حق ہے. دسواں فائدہ یہ ہے کہ جس کے شوہر نہ ہو تو وہ زیادہ زینت سے گریز کرے. صفائی کرے تو ہر وقت کرے لیکن زیادہ زینت سے گریز کرے. وہ عورت جس کی شوہر غائب ہو، مسافر ہو، جس طرح صحابہ کرام صحابیات دیکھے مسافر آئے گے اور اب صفائی شروع اور اب تزین شروع ہے. 11واں فائدہ یہ ہے کہ عورت کے لیے بھی لوہا بلیڈ استعمال، اس وقت نورہ بھی تھے، نورہ چنا، اس سے بھی صفائی ہو جاتی. لیکن استحداد، اس کے بارے میں اطباء کچھ فوائد ذکر کرتے ہیں. جب شادی شدہ ہو تو اس کے لیے استعداد صحیح ہے. شہوت بڑھانے کے لیے ایک سبب بھی اہل علم بتا رہے. وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَ، یہاں ایک ادبی لفظ بھی ہے حدیث میں، تم تشتا شعیسہ، شعیسہ پراگندہ بالوں والے. یہ
بات اتنی بری نہیں ہے، لیکن وتستحد المغیبہ، مغیبہ کی جگہ اصل میں وہ عورت جس کے زیرناب بال ہو، اس طرح لفظ مناسب تھا، لیکن ادباً وہ ذکر نہیں کیا گیا، المغیبہ ذکر کیا گیا کہ جس سے شوہر غائب ہو، مسافر ہو۔ ایک حدیث میں خصوصی منع ہے کہ مسافر اچانک گھر نہ جائے۔ مفسرین ایک واقعہ لکھتا ہے، ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں اور وہ اچانک آ گئی، حدیث سے وہ باخبر تھا، خبر کے ساتھ حدیث پر عمل نہیں کیا، تو اس نے دونوں بیویوں کے ساتھ 2 بندے کھایا۔ یہ حدیث کی مخالفت کی انجام ہے، برے انجام۔ جس طرح حدیث ہے کہ مسجد میں جب اذان ہو جائے تو باہر نہ جائے، ایک بندہ نکل کر حدیث سے باخبر تھا تو وہ راستے میں گر کر گھوڑے سے اور ان کے ران ٹوٹ گئی۔ حدیث پر عمل کرنا چاہیے، جس طرح بھی ہو، ہمارا عقل مانتا ہو یا نہیں مانتا۔ امہلوا حتی ندخل لیلا اے عشاء لکی تمتشط الشعثۃ وتستحد المغیبہ، ہمارا نظر اس پر نہ پڑ جائے اس سے پہلے کہ وہ صفائی کر لے۔ متفق علیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔